فرسٹ کرنتھین چیپٹر 12 ورس 9 سے شروع کریں گے۔ کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق۔ ایمان جو ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں یہ مسیحی ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا کون ہے، یہ ہڈن ہے، ہڈن۔ یہ ہمارے ہردے میں ہے، یہ ہمارے خون میں ہے، یہ ہماری روح میں ہے ایمان۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان جو ہے نا، پہلا جب ہم عبرانیوں پڑھتے ہیں 11واں باب، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، ثبوت، اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ اور جب میں اس کو رات سے، جب سسٹر کومل نے میسج کیا تو رات سے میں اس کے بارے میں غور و خوض کر رہا تھا، تو وہ چیزیں جو دیکھی نہیں ہیں ہم اس کو ایمان سے قبول کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص 4-5 گھنٹے پہلے دارو پیتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے، اچانک سے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اس کے پاپ شما ہو جاتے ہیں، اس کی ساری بدکاری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ بائی فیتھ۔ وہ پوشیدہ ہڈن فیتھ جو ہے نا، وہ پوشیدہ ایمان اس کو ایک ڈاکو سے خدا کی بادشاہت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب اس کو سمجھ رہا تھا، مجھے اس بات کی اتنا میرے اندر شادمانی تھی کہ ہر چیز جو ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ پھر بڑی گواہی کی بات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ انم باجی کے ہسبینڈ جو جس بیماری کا شکار ہے نا، وہ سیم بیماری کا شکار ایک شخص میری ایک بیٹی ہے، اس کا سسر تھا۔ 13 ڈیز میں، 12 ڈیز میں، 10 ڈیز میں چلا گیا۔ ہیلدی، بالکل ہیلدی، کچھ اس کو شکل سے وہ لگتا نہیں کہ وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ 10 to 12 ڈیز میں وہ اس کا ویزا آ گیا۔ تو جب میں نے اس کی بات سنی، پھر میں نے صرف خداوند کی طرف آنکھیں اٹھا کے کہا، خداوند، کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بندہ اٹھ نہیں سکتا تھا، کچھ کھا نہیں سکتا تھا، واش روم جانا مشکل تھا، اب وہ گھومتا پھرتا ہے اپنے طور پہ۔ وہ کیا باہر کنی آپ کی نا، باہر کنی میں بھی وہ خود چلا جاتا ہے، رکشے پہ خود جاتا ہے، رکشے پہ خود واپس آتا ہے۔ کیسے ہو گیا ہے؟ بائی دا پاور آف فیتھ، ایمان سے، ایمان سے۔ یہ بچہ، اس کی تصویریں کبھی میں دیکھ نہیں سکتا جب یہ چھوٹا تھا۔ سسٹر سارا مجھے تصویر دکھاتی، میں کہا میں یہ نہیں دیکھ سکتا بھائی، میں اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب میں اس سے پوچھتا اتنا تو خوبصورت کہاں سے ہو گیا؟ بائی دا فیتھ، صرف ایمان سے، صرف ایمان سے۔ تو ایمان ان ساری پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزوں کا واضح ثبوت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر جب میں اس کو آگے اس کی تفصیل میں بات سمجھ رہا تھا، تو ایمان کا تعلق ریلیشن شپ سے ہے۔ ریلیشن شپ ہمارا ایمان سے ہے، ناتا ہے، ہمارا رشتہ ہے۔ اور اس ایمان کے رشتے میں جسمانی خون کارگر نہیں ہے۔ جو ہمارے جسم کا خون ہے نا، ABCD ہے، یہ کام نہیں آتا، صرف J پازیٹیو کام آتا ہے، یسوع کا لہو۔ اور یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہم ایمان سے آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور ایمان سے ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا بڑا بھائی جان لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہمارا بڑا بھائی ہے، وہ ہمارا باپ یہوہ پاک خدا موجود ہے۔ یہ صرف ایمان سے ہے۔ اور ایمان سے ہم کلیسیا میں بہن بھائی ٹھہرتے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں جانتے تھے، بھائی رجیش کو نہیں جانتے تھے، کرن بھائی کو جانتے تھے، چلو پاکستانیوں کو کہیں ہمارا ناتا ہو سکتا ہے، نہیں جانتے تھے۔ اب ہماری ایک تڑپ ہے ایک دوسرے کے لیے، جذبات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے لیے، ایموشنز میں ہم رہتے ہیں۔
کہ کب تھرسڈے فرائیڈے آئے یا ویک ڈیز میں ہم کسی کو ملیں، یہ کیا ہے؟ بائی دا پاور آف فیتھ، صرف ایمان کی اس موفوق الفطرت قوت کے ساتھ ہے کہ ہماری ایک دوسرے کے لیے بڑی لگن ہے، عزت ہے، احترام ہے، صرف اور صرف ایمان کے ساتھ۔ پھر جب ہم ایمان کی بات تھوڑی سی چرچ میں بات کرتے ہیں ایمان کی، تو مرکز کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑے 2 معجزات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ شہزادہ جو ہے، ایک یہ ہے سسٹر انم کا ہسبینڈ ہے، وہ بھی ایک گریٹ میریکل ہے، گریٹ میریکل۔ ہم ان معجزات کو صرف کلیسیا میں پا سکتے ہیں، کلیسیا سے باہر نہیں، اور کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمیں پورے طور پر اس ایمان میں قائم رہنے کے لیے اور ایمان میں چلنے کے لیے کام کرتا ہے۔ آمین۔ مرکز میں کیا لکھا ہوا ہے 16 باب میں؟ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے۔ اب میں جب اس بات کو یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، جیسے لفظ جو ہے نا ون وے نہیں ہے، لفظ جو ہے ون وے نہیں ہے، ایسے ایمان بھی ون وے نہیں ہے۔ اگر ہم چرچ جو ہے کسی ایک اسپیسیفک آدمی کے لیے، بہن بیٹی کے لیے دعا کرتے رہی اور وہ اپنے اے سی کو 16 پہ رکھ کے 2-3 کمبل اوڑھ کے سویا رہی، نتھنگ ول ہیپن، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ جیسے محبت جو ہے 2 لوگوں کے درمیان میں ہے، ہم آسمانی باپ سے محبت جب تک نہیں کرتے، وہ تو محبت کرتا ہی کرتا ہے، خدا یسوع مسیح کی محبت اٹل ہے، جب ہماری طرف سے محبت کا رسپانس نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طور پہ خداوند ہمیں شفا دینا چاہتے ہیں، خداوند ہمیں بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ پھر کلیسیا میں اگر بہت سارے پریئر ریکویسٹ آ رہی ہیں، اور جو پریئر ریکویسٹ دے کر کچھ لوگ پتہ مجھے کیا کہتے ہیں؟ بھائی جی میرے واسطے دعا کر چھڑیو، میرے لیے دعا کر دینا، دعا کبھی جب کبھی ٹائم لگے تو خود کی کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم جبیل سے آ رہے تھے، بھائی شکیل یہاں پر تھے، بھائی شکیل سلطان، تو مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ ایک سعودی نرس ہے، بھائی اس کے لیے دعا کرنا۔ تو میں نے کہا اگر ابھی دعا کرے تو ڈیٹ بھی شروع ہو جائے گی۔ میں نے ایسے اس کو بولا، میں ابھی دعا کرنے میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، اب پھر بعد میں کرنا آپ۔ میں نے کہا بعد میں نہیں کرنی ہے، ابھی کریں گے ہم، تاکہ جب کوئی بات کہی گئی ہے اس کے جذبات فرق ہوتے ہیں، آفٹر 1 ویک اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی مل کے ہم دعا کریں گے، خدا بڑا کام کرے گا۔ میں نے میرا پوائنٹ سمجھے آپ، کہ جب تک 2 لوگ متفق نہ ہوں، دونوں کا ایمان نہ ملے، تب تک کچھ نہیں کام ہو سکتا۔ کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں 2 یا 3 خداوند یسوع مسیح کے نام سے جمع ہوں گے تو خداوند یسوع مسیح آ جائے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح آ جائے گا، معجزہ ہو جائے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح جب تک مریم اور مارتھا کے پاس نہیں تھے تو لازر زندہ نہیں ہوا تھا۔ لازر کو زندہ ہونے کے لیے ضروری بات ہے کہ دونوں بہنوں کے بیچ میں خداوند یسوع مسیح آ جائے اور وہ ایمان سے قبول کر لیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت اس کے پاس ہے۔ اقرار کریں، ہم منہ سے اقرار کریں، منہ سے بولیں ہم کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں اس مردہ کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم یہ بات کریں گے، یہ بات سمجھیں گے، تو پھر لکھا ہوا ہے کہ معجزات ہوں گے، بدروہیں چلی جائیں گی، بیماریاں چلی جائیں گی، تکالیف چلی جائیں گی، مردے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ تو فیتھ از اے ڈیوائن پاور، عام پاور نہیں ہے، عام قدرت نہیں ہے، عام طاقت نہیں ہے، اور اس کا ناطہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، آسمانی باپ کے ساتھ ہے، روح القدس کے ساتھ ہے، اور جو میں نے آیت پڑھی آپ کے ساتھ 1 Corinthians 12:9 میں جو ہم نے پڑھا ہے
روح القدس کی نعمت ہے، روح القدس کی، اور روح القدس آج کلیسیا میں موجود ہے۔ تو جب کلیسیا میں موجود ہے، ایمان موجود ہے، ایمان لانے والے موجود ہیں، ایمان سے مانگنے والے موجود ہیں، اور دینے والا آلریڈی موجود ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک بڑا ایک کام اس جگہ پر ہو جائے گا۔ جب ہم ادھورے ایمان سے یا ہم 50-50 ایمان سے بات کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ادھورے ایمان سے نہیں، پورے کانفیڈنس سے خداوند سے بات کرنی ہے کہ خداوند، کبھی کبھی ہم خداوند سے مانگتے ہیں، اس سے آگے نکل کے ہم کلیم کریں، خداوند سے ڈیمانڈ کریں، کلیم کریں اور ڈیمانڈ کریں، خداوند یہ میرا حق ہے، میں آپ سے مانگتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ حق سمجھے، جیسے وراثت میں زمین ملنا حق ہوتا ہے نا، یہ جہان کی جتنی بلیسنگ ہے، روحانی برکات ہیں، ان کو کلیم کریں، خداوند یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، اس سے میں دستبردار ہونا نہیں چاہتا۔ اب ذرا آ جائیں پلیز، آپ لوکا کی انجیل میں آئیں، لوک چیپٹر 8 میں آ جائیں۔ اور میں جہاں جہاں پہ ایمان کی بات کی ہے نا، تو وہاں پہ 4102 دفعہ لفظ پسٹس لکھا ہوا ہے، PISTIS لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس کا جو مطلب ہے نا، جیسے چٹان کو توڑتے ہیں نا، چٹان کو، ڈائمنڈ کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے، ہمارے پاس اس لفظ کے مطابق ایسا ایمان ہے جو چٹانوں کو چکنا چور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسے سول کو دیکھ لیں آپ، سول مارنے والا تھا، بعد میں بچانے والا ہو گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ پہلے خدا سے دور ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرنا چاہتا، جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ خداوند میرے دل میں، میرے من میں آ جائے، اس کی پوری لائف بدل جاتی ہے۔ تو یہ جسم جو ہے بڑا ڈھیٹ ہے، سچی میں کہہ رہا ہوں، بڑا ڈھیٹ ہے۔ ہم لوگ اپنے مطلب کی بات کئی دفعہ سننا اور سنانا پسند کرتے ہیں، پر ہم ایمان لانے کے لیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے نہیں ہیں۔ جو لفظ پسٹس ہے، اس کا مطلب ہے چٹانوں کو توڑنا، PISTIS لکھا ہے، گریک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کلوز ریلیشن شپ، چٹانوں کو توڑنے والا ایمان، خداوند یسوع مسیح کی طرح بات کرنے والا ایمان۔ جیسے خداوند یسوع مسیح اس اندھے شخص کو جس کے آئی بال نہیں تھے، خداوند نے مٹی سانی، اس کو لگائی، اس کو چشمہ، اس کو 6x6 دیکھنا شروع ہو گیا۔ تو ایسا ایمان خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں چاہتے ہیں۔ اب جب ہم 8واں باب، لوکا کی انجیل 8واں باب پڑھتے ہیں، یہاں پر 2-3 واقعات ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یائر کی بیٹی مردہ ہے، یائر کی بیٹی مردہ ہے، اور یہ جو لڑکا ہے نا، جس کو آپ نے اس حالت میں دیکھا، اس کو نہ کومل نے شاید نہیں دیکھا، 14 ڈیز تک یہ بچہ اس کی جان نہیں تھی، اس کے اندر 14 ڈیز تک اس بچے کے اندر جان نہیں تھی، اور یہ بس صرف پڑا ہوا تھا۔ لیکن کلیسیا، فرد واحد کی بات نہیں میں کہہ رہا، کلیسیا جو یہاں پر پاکستان میں جہاں جہاں اس بچے کے بارے میں لوگوں نے سنا تھا، صرف وہ آنسو بہاتے تھے اس جگہ پر۔ آج یہ دیکھ لیں، یہ میری پینٹ سے بھی زیادہ کالا تھا، اس سے زیادہ کالا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ اب خدا نے کتنا بڑا کام کیا، کیوں کہ یائر کی بیٹی کی طرح مرا نہیں تھا، سویا ہوا تھا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے یائر کی بیٹی، اس نے کہا کہ یہ مری نہیں ہے، کیا ہے؟ سوئی ہوئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اور جس طرح اس کو ہم لے کے آئے تھے، اس میں وہ جو ٹیوب ہوتی ہیں، جو بھی ہوتے ECG ہے، جو بھی کیا، جو بھی فیڈ کی ٹیوب ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ڈاکٹر نے نہیں اتاری تھی، اس بچے نے خود اتاری تھی۔ یہ معجزہ نہیں ہے کیا؟ ایک چھوٹا بچہ، 40 ڈیز کا بچہ صرف جو ہے اپنی ٹیوبز کیسے نکال سکتا ہے؟
اس نے بھی نہیں نکالی تھی، خدا یسوع مسیح خود آ کے خدا نے اس کو نکالا تھا اور اس کو کہا تھا اٹھ جا، ویسی بیتل چلا جا۔ کیوں؟ لکھا ہوا ہے صوبیدار نے کہا، باقاعدہ سردار نے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، یائر کی بیٹی اکلوتی ہے، کہ کتنی ہے؟ اکلوتی بیٹی ہے اور 12 سال کی ہے، اکلوتی بھی ہے اور 12 سال کی بھی ہے، وہ مر گئی ہے، ایک کوئی بیٹی سی بیچارہ کی کرنا ہوئے گا، اس کے آنسو نہیں تھمتے ہوں گے، اس کی آہیں نہیں رکتی ہوں گی، وہ سوچ رہا ہوگا کہ میری 12 سال کی بیٹی اب یہ مر گئی ہے، میں کیا کروں گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ خدا یسوع مسیح نے آگے پڑھے، خدا یسوع مسیح نے یعقوب کو، پترس کو، یوحنا کو صرف ساتھ لیا اور اس کے ماں باپ کو ساتھ لیا، باقیوں کو بولا آپ باہر نکل جاؤ، دروازہ بند کر دیا، اور اس کے ماں باپ کے سامنے، تینوں شاگردوں کے سامنے اس بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی، اور خدا یسوع نے اس سے کہا اب اس کو کچھ کھانے کو دو۔ روحانی جسمانی فکر خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں جب ہم ایمان کے ساتھ کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہنا کہ بھائی جی دعا کر چھڑیو، پھر کچھ نہیں ہونا، nothing will happen، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر ایمان میں ایک ہو کر ہم دعا نہیں کرتے اور پربھو کے پاس نہیں آتے۔ آگے پھر پڑھیں، ایک اور بہن کا ذکر ہے، وہ میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بیچاری 12 سال سے، وہ بھی 12 سال، یہ بھی 12 سال کی بیٹی ہے، وہ بھی 12 سال کی بیچاری 12 سال سے ایک بیماری کا شکار تھی، پریشانی کا شکار تھی، اور خدا یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا اور وہ اچھی ہو گئی، پوشاک کو چھوا اور اچھی ہوگی۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ کانپتی ہوئی، ایلمیسی لوگ ہے، وہ جھکی ہوئی کانپتی ہوئی خدا یسوع مسیح کے پاس آئی اور خدا یسوع سے کہا کہ میں نے پوشاک کو چھوا ہے، اور آگے لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا جا سلامت جا، تیرے ایمان نے تجھے بھلا کیا۔ چنگیائی کس نے بخشی ہے؟ ایمان نے۔ کس نے جگائی بخشی ہے؟ ایمان نے۔ کس نے جگائی بخشی ہے؟ ایمان نے۔ ایمان وہی پسس ایمان جو ہے جہاں پہ ہر جگہ پہ لفظ ہے، 4102 دفعہ ایک ہی لفظ ہے ایمان کے بارے میں۔ پرانے احکام ہم دیکھیں، نئے احکام ہم دیکھیں، ہر جگہ پہ ہبرو میں دیکھیں، گریک میں دیکھیں، ایک ہی بات ہے کہ ایسا ایمان جو چٹانوں کو توڑنے والا ایمان ہے، اس ایمان کے وسیلہ سے وہ بہن جس کا روپیہ پیسہ چلا گیا، صحت اس کی خراب رہی، کسی سیناگوگ میں نہیں جا سکتی تھی، کسی عبادت خانہ میں نہیں جا سکتی تھی، اس کے لیے سبھی دروازے بند تھے، ایک لمحے اس نے ایمان سے خداوند یسوع مسیح کو چھو لیا، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئی اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو اسی لمحے شفا دے دی۔ پھر ایک سیکھنے کی بات ہے، جب ہم ڈیوائن فیتھ میں آ جاتے ہیں، الہی ایمان کی قدرت سے بھر جاتے ہیں، انسٹنٹ معجزہ ہوتا ہے۔ ایمان اور ڈیوائن فیتھ کی ڈیفرنٹ بات ہے۔ ہمارا ایک جنرل ایمان ہوتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، میں خدا کے گھر میں جاتا ہوں، میں پرستش کرتا ہوں، میں سب چیزیں کرتا ہوں۔ کچھ ہوتا ہے ڈیوائن فیتھ، ڈیوائن الہی ایمان کی قدرت سے بھر جانا، جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو نکالیں پلیز، پہلا تیموتھیوس نکالیں، پہلا تیموتھیوس دوسرا تیموتھیوس ہے، اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو تیری نانی لوئیس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ کس کو بول رہا ہے؟ تیموتھیوس کو۔ پالوس رسول لکھ رہے ہیں، اور پھر آگے لکھتے ہیں، اس باب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اور آگے ہم اس ایمان کی تفصیل کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کی نانی کو، اس کی ماں کو
ایمان کی قدرت سے بھرا ہوا تھا. ہم اس کو سادگی سے بات کر سکتے ہیں کہ نسل در نسل ایمان آگے شفٹ ہونا چاہیے، لیکن سیم ایمان، ڈفرنٹ ایمان نہیں. جو باپ کے پاس ہے وہی بیٹی کے پاس، وہی بیٹے کے پاس، سیم ایمان. اور پھر ہم نے لاسٹ ویک جب میں میسج دیا تھا، اس سے پہلے جب میرا میسج تھا، تو میں نے رومیو 10:11 آیت کوٹ کی تھی. کتاب مقدس کہتی ہے جو ایمان لاتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو ایمان لاتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. اور اس کا آپ متضاد دیکھیں نا، جو ایمان نہیں لاتا وہ رہتا ہی شرمندہ ہے، وہ شرمندگی میں ہی رہتا ہے. کیونکہ میں نے اس بات کو سمجھا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہماری شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر صلیب پر وہ مصلوب ہو گئے. تو جو شخص خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا وہ شرمندگی کی حالت میں ہی پیدا ہوتا ہے اور شرمندگی میں ہی مرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی شرمندگی اپنے پاس رکھتا ہے، خداوند کو نہیں دیتا. سو ایمان جو ہے ہمیں شرمندگی سے بھی بچاتا ہے. ایمان جو ہمیں نجات بخشتا ہے، ایمان ہمیں شفا دیتا ہے. آپ متی کی انجیل 9 باب پڑھ سکتے ہیں. جب 4 لوگ اس مفلوج کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے تو خداوند نے ان کا ایمان دیکھا. کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا. اور اس ایمان کے وسیلہ سے جو شخص مفلوج تھا چارپائی پہ آیا تھا اور واپسی کیا کیا، اس کو چارپائی پہ اپنے سر پہ چار پہ رکھی اور بھاگنا شروع ہو گیا. ہم کبھی بڑی پولائٹ دعا کرتے ہیں، بڑی پولائٹ سمجھ کی دعا کرتے ہیں، خداوند اس کو بیماری کے بستر سے اٹھا کر تندرستی کے بستر پہ ڈال دے. بڑے ہم سادگی سے دعا کرتے ہیں، بیماری کے بستر سے اٹھا اور تندرستی کے بستر پہ ڈال دے. ہم کہتے ہیں بستر صرف بدلنا ہے، اس کی حالت وہی رہے، حالت سیم، حالت اس کی سیم رہے. نہیں، حالت کو بھی بدلنا ہے. جب ایمان یسوع پہ ہم لے آئے ہیں، پھر ہم نے حالت کو بھی، اپنی حالت کو بھی بدلنا ہے، اپنے آپ کو خداوند میں محفوظ رکھنا ہے. آمین. جب ظلم موسیٰ بحر کلزم سے نکلے تھے تو پیچھے کیا تھا؟ فرعون کی فوجیں، آگے کیا تھا؟ دریا، نہ سمندر تھا. سو بہن بھائیوں، جب ہم ایمان پر کھڑے ہوں گے نا تو مت سمجھیں پرابلم نہیں آئیں گے. ایسے ایسے پرابلم آئیں گے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. آمین. ایسے پرابلم آئیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے ایشوز بنیں گے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن خداوند ہم سے بات کرتے ہیں، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور ہاتھ میں عصا کا مطلب ہے اختیار. کیا ہے؟ اختیار. ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے نا اس کو استعمال کرنا. اگر دارو ہے دارو استعمال کر لیں گے، کلام مقدس ہے تو کلام استعمال کریں گے، روح القدس کی معموری ہے اس کو استعمال کریں گے. جو کچھ ہمارے منہ میں ہے ہم اس کو بولیں گے. یہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ جو بڑا پہاڑ ہے، یہ چٹان، بڑا پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیونکہ 43 چیپٹر میں لکھا ہوا ہے یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، صحرا میں ندیاں اور بیابان جو ہے وہ شہرا میں بدل جائے گا. کس سے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے. سو میرے بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. سورس کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اگر اس ایمان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایمان ہے، nothing will happen، کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ کسی نے نہیں کہا، ایمان کا بانی اور کامل کرنے والے کسی نے کلیئر نہیں کیا. کسی نے نہیں کہا کہ میں ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہوں. تو جس نے کہا ہے ہم جب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے
پھر ہوگی شاہراہ پیار. ورنہ ایک پلڑے میں گناہ ایک پلڑے میں بدیاں ایسے ایسے ڈولتے رہیں گے, روز ایسے ایسے کریں گے, یہ جو پلڑا بھاری ہو گیا اس پر جھک جائیں گے. ایسے نہیں. خداوند یسوع مسیح انسٹنٹ ہیلنگ, انسٹنٹ میریکل, انسٹنٹ سلویشن, ہر چیز پلک جھپکتے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح دینے کی قدرت رکھتے ہیں, کیونکہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا خداوند یسوع مسیح. اب اس کی اعمال کی کتاب جب ہم 9واں باب پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جب ساؤل سے کہا کہ تو مجھے ستاتا ہے, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے. اے خداوند لفظ لکھا وہاں پہ, اے خداوند لکھا ہوا ہے تو کون ہے. اس نے کہا میں وہی ہوں جس کو تو ستاتا ہے. اور کس کو ستاتا تھا؟ کلیسیا کو. کلیسیا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے. اب اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں کس کو ستاتا ہوں, کیوں ستاتا ہوں. انکاؤنٹر جب ہوا اسی لمحے اس کی زندگی بدل گئی. وہ ایمان لا چکا تھا, ایمان لا چکا تھا. اس لیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کے پاس آ جائیں گے نا, سب کچھ بدل جائے گا. شفا آئے گی, بحالی آئے گی, تازگی آئے گی, سلامتی آئے گی, اور سب کچھ نیا ہو جائے گا. سب کچھ نیا ہو جائے گا. اور میرے بہن بھائیوں, جب ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ایک گواہی بھی دی تھی. اس بہن نے تو گواہی دی تھی. اگر فار ایگزامپل خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, اس بہن کو شفا مل گئی ہے تو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں, کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں, تو کیا جو سننے والوں کے اندر کوئی ایمان پیدا ہوتا؟ نو. خداوند یسوع مسیح خود بھی گواہی دی, اس بہن نے بھی گواہی دی. اور جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو لوکا کی انجیل کے 15 باب میں لکھا ہوا ہے آسمان کے فرشتے آسمانی باپ کے ساتھ مل کے خوشی مناتے ہیں. خوشخبری بھی ڈبل ہے, ایمان بھی ڈبل ہے, گواہی بھی دو طرفہ ہے. ہر طرح سے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں, سنگل ون کچھ نہیں کر سکتا. کلام کے مطابق سنگل ون شخص کچھ نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص ایمان لاتا ہے دوسرا نہیں لاتا تو وہ ایسے ہی ہے کہ ایک چھت کے نیچے ہم صدیوں رہتے رہیں, لیکن کرن بھائی یا میں ہوں یا کوئی بھی ہے یہ اپنے ہندوازم پہ چلتا رہے گا, میں کرسچن چلتا رہوں گا, کوئی سکھ میں چلتا ہے, کوئی کچھ چلتا ہے, کوئی کچھ چلتا ہے, تو اس کے اندر پہ بڑھوتی نہیں ہے. جب تک ٹو وے لو نہیں ہوگا, جب تک ٹو وے ایمان نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے اس بہن کی گواہی دی. خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو جس نے کہا تھا کہ اب تو خداوند اپنے گھر پہ ٹھہر جا, تکلیف نہ کر, یہ تو بیچاری بیٹی مر گئی ہے, تو کیوں آتا ہے, تو خداوند نے اس کی بات کو انسنی کر دیا. خداوند اس کے گھر میں گئے, اس کو شفا دی, اور ایک بڑی گواہی خداوند یسوع مسیح نے دی, یہ بیٹی مری نہیں بلکہ سوئی ہے. ثبوت کیا ملا؟ وہ بیٹی اٹھی, اس نے کچھ کھایا, ڈبل گواہی. تو خداوند یسوع مسیح نے اس بہن کی بھی گواہی دی, اس بیٹی کی بھی گواہی دی. خداوند یسوع مسیح نے لازر کی قبر پر بھی اونچی آواز میں کہا, لازر 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 لازر. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں نا مردے اٹھ جا, تو سارے مردے اٹھ جانا. لیکن ایمان کس کے پاس تھا؟ اس لازر کے لیے. ایمان اسپیشلی کس کے ساتھ تھا؟ اس لازر کے لیے. آج اگر کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بڑیاں دعائیں کرائیاں نے, بڑا کچھ نہیں ہوا, اس کا کاز دعا کرنے والا یا سننے والا نہیں ہے, اس کا کاز وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو خداوند کی آواز کو سن کر خداوند کے ساتھ آمین نہیں کرتا. کام تب ہوگا جب ٹو وے لو ہوگا. آسمانی باپ سے اگاپے لو میں ہم چھپ جائیں گے, اور جو کچھ ہم مانگیں گے
وہ مل جائے گا. پھر میں تجھے ساتھ ساتھ کیا کہا ہے, مانگو تو تمہیں مل جائے گا. اور اگر ہم ایمان سے خداوند سے کچھ کہتے ہیں, خداوند نے کہا, لکھا 32-5 باب میں, ہم آ کے پرندوں کو دیکھو نا, بوتے ہیں نا, کھاتے ہیں, تو خداوند انہیں پرندوں نے بریانیاں دیتا ہے. آپ روڈ پہ دیکھیں, ہمارے آپ کے باہر نا 2-3 جگہ پہ پرندوں کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں, کھانا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بیٹے جب سب مجھے کہتے پاپا موٹر سائیکل روکو, میں نے کیا ہو گیا, اس کو 100 روپے دو, یہ پرندوں کو کھانا دے دے گا, ڈال دے گا. میں سوچ کے حیران ہو گیا, یہ تو کلام کی وہ آیت پوری ہوئی ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں, آسمانی باپ کسی وسیلہ سے ان کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے. ہماری قدر کیسی ہے؟ ہم کیوں کھانے کے لیے سوچتے ہیں, کیوں پہننے کے لیے سوچتے ہیں, کس کس چیزوں کی ہماری فکر ہے. کلام لکھا ہے آج کی فکر نہ کرو, کل کی فکر نہ کرو, کل کی فکر کل خود اپنی خود فکر کرے گا. صرف آج کی بات کرو, آج کی بات. ہم کہتے ہیں نا خداوند روز کی روٹی آج ہمیں دے, تو پھر کل کے لیے جمع کیوں کرتے ہیں؟ نو, شکر گزاری کے ساتھ خداوند پر امید رکھتے ہوئے ایمان سے چلتے رہیں, چلتے رہیں, چلتے رہیں. جب ہم چلتے رہیں گے تو خدا ایک بڑا کام کرے گا. 10 بار 10 بار موسیٰ فرعون کے پاس گیا. کتنی بار؟ 10 بار. اگر میں ہوتا نا, یہاں پہ سے ایک اور بندہ ہوتا, وہ کہتا خداوند 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ, 4 دفعہ. خداوند اس بندے نہیں بتائینا, ہم یہ بات کرتے ہیں. پھر ایلیا جب اپنے نوکر کو بھیجا تھا کہ باہر جا دیکھ, کیا ہے, باہر زور کی بارش کی آواز آتی ہے. اس کا خانہ 1 بار گیا, اس نے کچھ نہیں. 2 بار گیا, 3 بار گیا, 4 بار گیا, 5 دفعہ گیا, 6 دفعہ گیا. 6ٹھی بار اس نے کہا ہوا ایک میری مٹھی کے برابر بادل کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے. تو اسی لمحے اس نے کہا اخیب کو جا کے بتا دے, اخیب سے جا کے کہہ کہ فٹافٹ اپنے گھر کا رخ کر لے, کیونکہ موسلادھار بارش ہونی ہے. آمین. تو وہاں بارش نہیں نہ ہوئی نا بارش. تو جو وہاں پر 3.5 سال سے بارش منقطع ہوئی تھی, رکی ہوئی تھی بارش. پھر دوسرا تواریخ 7ویں باب میں آپ پلیز غور سے پڑھیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آسمان بند ہو جائے, ٹڈیاں ہوں, کال ہو, سب کچھ ہو, لیکن آگے لکھا ہوا ہے میرے لوگ. کس کے لوگ؟ میرے لوگ. چرچ یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگ جب دل سوزی کے ساتھ دعا کریں گے, تو پھر آگے لکھا ہے اس دعا پر خدا کی آنکھیں, خدا کا دل, خدا کی کان برابر لگے رہیں گے. خاک ساری کے ساتھ دعا, ایمان سے کی گئی دعا, ایمان سے بہایا ہوا ایک آنسو رائے گا نہیں جاتا. اسی لیے لکھا ہوا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات. 2-3 معجزات کی بات میں کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے, ہماری زندگی میں جس معجزے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ کون سا ہے؟ جیسے میری بیٹی کہتی ہے آج مجھے دعا کرو کسی اچھے ملک میں سیٹل ہو جاؤں. میں اس کے لیے دعا کرتا ہی نہیں کرتا. میں آپ منہ پہ نہیں کرتا. میں کس لیے دعا کرتا ہوں؟ خداوند اس بیٹی کو جہاں یہ جائے آپ کے جلال کے لیے استعمال کرے. باقی کام خدا کا ہے. آمین. باقی کام خدا کا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں خداوند کی مرضی کو پانے کے لیے دعا کرنی ہے. خداوند کی مرضی کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے سب آدمی نجات پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں. تو خدا کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں.
जो खुदा का प्लान ऑफ सल्वेशन है। प्लान ऑफ सल्वेशन क्या है? आप इसको पढ़ सकते हैं, जेनेसिस 3:15 में पढ़ सकते हैं। एक औरत के वसीला से इस गुनाह के खात्मे के लिए खुदा आसमानी बाप ने प्लान किया था। उस प्लान को फर्स्ट फॉलो करें, खुदावंद के प्लान को, खुदावंद के प्लान को फॉलो करें। अच्छा, इसके बीच में अगर हम क्राइसिस में से गुजरते हैं, प्रॉब्लम में से गुजरते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, खुशी दुखों को जी ले। तो इसमें क्या लिखा है? मैं मौत के साया की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। ये मेरा भाई कहता था, मेरा भाई जा रहा है यरूशलेम में, उसके लिए दुआ करो। मैंने कहा तेरे भाई की बाइबल में 91 ज़बूर नहीं है क्या? ऐसे ऐसे बोलता ना है, 91 ज़बूर है तो सब कुछ है। तो पहली बात ये है, हम खुदावंद के प्लान के मुताबिक खुदावंद से माने, अपने प्लान से नहीं। खुदावंद के प्लान को माने। खुदावंद का प्लान मेरे लिए क्या है? खुदावंद सबसे पहले हमें निजात देना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, अपना 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 ओन फन। जॉन 1 क्या लिखा गया है? पहले 12वीं आयत में, जो खुदावंद को कबूल करते हैं आसमानी बाप के बेटे और बेटियां। हम सारी दुनिया को अगर हासिल कर लें और खुदावंद को कबूल ना करें, इस फायदा नहीं, सब कुछ लॉस कर दिया। और ऐसा लॉस करने का हमें कुछ फायदा नहीं है। तो पहली बात यह है, हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है, क्योंकि मफलूज को खुदावंद यीशु मसीह ने, वो लोग 4 लोग आए थे ना, इस चक्कर में थे कि खुदावंद, हम खुदावंद के पास जाएंगे, खुदावंद इसकी बीमारी को झिड़केंगे, ये ठीक हो जाएगा। खुदावंद ने बीमारी को नहीं झिड़का था, खुदावंद ने उसके गुनाह को झिड़का था, खुदावंद ने उसके गुनाह को झिड़का था। तो सबसे पहली बात ये है, पहली बात हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है, पर्सनल सेवियर। दूसरी बात क्या लिखा है 6:33 में? आसमान की बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी चीजें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बाप जानता है उसके बेटे को अब क्या जरूरत है। तो खुदावंद के पैटर्न पर हम चलेंगे, खुदावंद के पैटर्न पे काम करेंगे, उसके मुताबिक हम ईमान लाएंगे, खुदावंद एक बड़ा काम करेगा। ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये मसाइल, ये दुख, क्या खुदावंद जानता नहीं? क्या खुदावंद लिखा है 127 में, हम इस्राएल का खुदा न ऊँघता है न सोता है, वो बेदार रहता है और वो हमें हर रोज देखता है, क्योंकि उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पे छेद रखा है। मिसाल तौर पे ऐसा है नहीं है, मैं एक मिसाल कर रहा हूं, जब कोई शख्स मूद होता है सबसे पहले पानी की बजाय अपने हाथों को देखता है। तो मेरा खुदावंद यीशु मसीह, आपका खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथों को जब देखता है तो अपने हाथों को नहीं, वो मुझे और आपको सबसे पहले देखता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई किस हाल में है। जब खुदावंद देखता है कि ये दुख की हालत में है, तो खुदावंद फिर वहां पर आकर अपना जलाली काम उसकी जिंदगी में करता है। तो एक काम हम करेंगे, बाकी हम काम खुदा के छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसकी निजात को, उस पर ईमान लाकर, अगर पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह को उस दिन कबूल ना करता, तो क्या 14 खातूत अमाल की किताब या लूका की इंजील लिख सकती, को लिखी जाती? नो। ये काम उसने किया, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया, एक बड़ा काम उसकी जिंदगी में हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम इस आज की इस समा को हम क्लोज करेंगे। लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, सलामत चली जा। क्या किया? तो इस जमीन पर सलामती का शहजादा, जिसके बारे में ईसा नबी के सिफत में लिखा हुआ है कि अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, ये लिखा हुआ है 6 बाब में। और फिर 7वें बाब की 14वीं आयत में क्या लिखा है? कुमारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे।
اور یہ ایمانویل جو میسج ہے یہ میں کرسمس پہ سناؤں گا، یہ مجھے ملا کرسمس کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابتدا سے ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کام ہم کریں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، ہمارا سب کچھ رواں چلے گا، کچھ نیگیٹو بات نہیں ہوگی، ہوگی بھی تو ہماری بھلائی کے لیے، ہوگی بھی تو خدا اس سے بہتر کی بات کرے گا، ہوگی بھی تو خدا ہمیں اپنے جلالی نام کی خاطر اپنے جلال میں آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ سو میرے بہن بھائیوں، ہم نے آج اس بات کو سیکھا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے، ایمان لانے سے کیا ملے گا؟ شفا دینے کی توفیق، شفا دینے کی توفیق۔ تو جو شخص خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے نا، وہ اندھوں، لنگڑوں، ہر ایک بیماری کو جب وہ جھڑکتا ہے نا، بیماری چلی جاتی ہے۔ اے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔